اسی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ہماری ویڈیوز پر یا یہ باقی بہت ساری ویڈیوز پہ بھی کمنٹ باکس میں اپنے نمبر دیتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، بعد میں جھوٹ نکلتا ہے، وہ جادو کے تعویذ ہوتے ہیں۔ اس سے ایک تو آپ کا ایمان خراب ہوگا، آپ کی دنیا خراب ہوگی، آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی، پیسہ بھی ضائع ہوگا، ایمان بھی ضائع ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو ایک خاص عمل دینے جا رہی ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے مابین محبت پیدا کر دے گا، یعنی بیوی پڑے گی تو شوہر کے دل میں اس کی محبت شدید ترین ہو جائے گی، اگر شوہر پڑے گا تو بیوی کے محبت اس کے دل میں شدید ترین ہو جائے گی۔ آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے مجھے بھیجیں تاکہ میں درود پاک کی محفل میں اس کو شامل کروں اور دعاؤں میں آپ کو شامل کروں۔ اور اگر کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو آپ اس کا نام لکھ کر مجھے بھیجیں۔ اگر کسی جائز محبت کے لیے بے قرار کرنے کا مجرب ترین عمل آپ کو چاہیے، جائز طریقہ کیا ہے، جائز مقصد آپ کے کیا کیا جائے کہ دوسرا بندہ بھی بے چین ہو جائے، آپس میں پیار محبت بڑھے، اس کا جو دل ہے اس میں آپ کی طرف سے بے چینی کا ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بے قرار کر دیں، یا یاد رکھنے والوں کو دلوں کا پھیرنا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی انسان کسی کا دل نہیں بیچ سکتا، یا کسی کو اپنے قریب کرنے کے لیے جادو کا استعمال کرنا، کسی ایسے تعویذ کا استعمال کرنا جس سے آپ کسی کو بے چین کریں، کسی کو اپنی محبت میں پاگل کریں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ناجائز طریقہ ہے، یعنی غیر محرم کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ دعا کر سکتے ہیں کہ قرآنی وظائف پڑھ سکتے ہیں، بہت خاص اور پرتاثیر وظائف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمیں محبت کے لیے تعویذ دے دیں۔ آج کے اس دور میں تعویذ کوئی چیز نہیں ہے، ساری دنیا اسی کے پیچھے پاگل ہے۔ ہمیں محبت کے لیے تعویذ دے دیں، محبت کے لیے کوئی اٹل اسم بتا دیں، کوئی منتر بتا دیں، یہ سب انسان کو جادو کی دہلیز پر لے جاتے ہیں۔ آج لوگ اسی دھوکے میں لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ آپ اتنے لاکھ روپے دے دیں، آپ کی من پسند شادی ہو جائے گی، آپ اتنے لاکھ روپے دے دیں، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ تو میری بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کروڑ روپیہ بھی دیں گے، وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ سے ناجائز کاموں کے پیسے لیں گے، اور پھر بعد میں پیسے لے کر غائب ہو جائیں گے، پھر آپ کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے۔ بلکہ اکثر اسی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ہماری ویڈیوز پر یا یہ باقی بہت ساری ویڈیوز پہ بھی کمنٹ باکس میں اپنے نمبر دیتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، بعد میں جھوٹ نکلتا ہے، وہ جادو کے تعویذ ہوتے ہیں۔ اس سے ایک تو آپ کا ایمان خراب ہوگا، آپ کی دنیا خراب ہوگی، آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی، پیسہ بھی ضائع ہوگا، ایمان بھی ضائع ہوگا، آخر میں مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کالے علم والوں کے کہ آپ کو اگر میں بتانے لگوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا انجام آپ کو سنانے لگوں تو شاید آپ سن بھی نہ پاؤ۔ اس طرح کی لوگوں سے کوشش کریں کہ آپ بچ جائیں۔ اور میں جو آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں وہ ایک قرآنی، ایک نوری عمل ہے، جس کو کرنے سے اثر بھی ہوگا، مستقل اثر ہوگا، اور آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ میری تو کوشش یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے وظائف بتاؤں، ایسی باتیں بتاؤں جس کو کرنے سے آپ کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، اور آپ گناہوں سے بچ جائیں، اپنا ایمان خراب کرنے سے بچ جائیں۔ بہرحال یہ ایک صورت ہے جو سورۃ کوثر ہے، اس کا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ خود کریں، بہت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل رکھ دیا ہے تو پھر ہم دائیں بائیں کیوں بھٹکیں؟ جس بندے کے لیے بھی آپ کریں گے انشاءاللہ وہ بندہ آپ کی بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ یہ دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے کہیں شادی کرنی ہے، کوئی بندہ نہیں مان رہا، گھر والا کوئی ایسا ہے جو نہیں مان رہا، یا کوئی رشتہ دار نہیں مان رہا، تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ جائز محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کی بات بھی سنی جائے گی۔ اسی طرح شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔
آپ کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، والدین نہیں مان رہے۔ والدین ہمیشہ حق پہ ہوتے ہیں۔ والدین کے پاس وہ وقت کے تجربات اور تھپیڑے ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں جانتی وقت پر۔ وقت گزرنے کے بعد ہوش آیا تو کیا ہے، والدین کی بات ماننی چاہیے، لیکن کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جس میں اولاد کو لگتا ہے کہ وہ حق پر ہیں، لیکن والدین بے جا ضد کر رہے ہیں۔ ان کو پیار سے سمجھائیں اور اس وظیفے کا سہارا لیں۔ اللہ پاک سے دعا مانگے۔ اللہ پاک دلوں کو پھیرنے والی ذات ہے، وہ اللہ پاک ان کے دلوں کو پھیر دے گا، آپ کی طرف راغب کر دے گا۔ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں۔ آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد، نماز تو شرط ہے، آپ نماز ادا کریں، اس کے بعد صرف ایک شرط ہے کہ کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، مکمل یکسوئی کے ساتھ خاموشی میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، تاکہ آپ کو کوئی بھی تنگ نہ کر سکے۔ سورۃ کوثر آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ جس اپنے جائز مقصد کے لیے اس کو پڑھیں گے، بیوی پڑھے، خاوند پڑھے، یا آپ کہیں کسی بھی مشکل مصیبت میں ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بننے سے قبل فرشتوں کے سامنے یہ الفاظ پڑھے تھے۔ فرشتے حیران ہو گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اللہ نے اس وقت قسم کھائی تھی۔ تو آپ سوچئے اللہ حضور سے کتنی محبت رکھتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے زمین و آسمان سے پہلے، انبیاء سے پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو یہ وظیفہ کون سا تھا؟ سورۃ کوثر کا۔ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، تاکہ شیطان مردود آپ سے دور ہو جائے، آپ کی راہ میں روڑے نہ اٹکائے۔ کیونکہ جب بھی آپ اللہ سے مانگیں گے تو شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے اچھے طریقے سے 3 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو آپ 70 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 70 بار پڑھنا ہے، بالکل تسلی کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے آپ نے سورت کو پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے اچھے سے طریقے سے اس کو گن لینا ہے کہ 70 بار سے کہ کم نہ ہو نہ زیادہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کر لینی ہے۔ صرف ایک دن کا یہ عمل ہے، ایک دن ہی کرنے سے انشاءاللہ محبت میں بے قراری کی شکل پیدا ہو جائے گی، جس کا نام لے کر دعا کریں گے آپ، اللہ پاک اس کو آپ کی طرف راغب کر دے گا۔ آپ نے تصور میں اس بندے کا سوچنا ہے جس بندے کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، تصور میں ہی آپ نے اس کے اوپر پڑھ کر پھونک مار دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر ہے تو تصویر سامنے رکھ کر پھونک مار دیں، اور سجدے میں جا کر ایک دفعہ پھر سے آپ گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جھولی میں اس کی زندگی کی، اس کے ساتھ کی دعا کریں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آپ کسی بھی کھلانے والی چیز پر، کسی مٹھائی پر اس کو پھونک دیں جو آپ نے پڑھا ہے، اور دم کر کے اس کو کھلا دیں، اس کا بھی اثر زیادہ ہے جب ہو جائے گا۔ اگر وہ دور ہے تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ تصور میں پھونک ماریں یا تصویر میں، تصویر پر آپ پھونک مار دیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوں گی، جو بھی مشکلات ہوں گی، جو بیوی پڑھے گی تو شوہر کے دل میں اس کی شدید ترین محبت پیدا ہو جائے گی، شوہر پڑھے گا تو بیوی کے دل میں ہو جائے گی شدید ترین محبت۔ یا اگر آپ کہیں اپنی من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ جائز ہے، یعنی آپ جائز محبت کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے اور حسب توفیق
صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے اگر آپ کو کوئی نام پسند ہے تو آپ مجھے لکھ کر سینڈ کریں۔ آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہے، آپ کو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹس میں ضرور شامل ہوا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے بہن بھائی میری بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ جزاک اللہ خیر۔